تابوت سکینہ یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی نکالتے ہیں امریکہ میں بھی. صحیح پہنچے یہ فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے نا، بر صغیر میں تو باقاعدہ محرم وغیرہ میں پھر اشتہار چھپتے ہیں نا کہ تابوت سکینہ کی برآمدگی آج فلاں گھر سے ہوگی. نہیں، کبھی نہیں پڑھا اشتہار. یہ ایسے ہی ہے، یہاں بھی تابوت سکینہ ہوتا ہے. جو امام بارگاہیں وغیرہ ہیں نا، ان میں بھی ہوتا ہے باقاعدہ تابوت سکینہ کا اشتہار کہ تابوت سکینہ کس کے گھر سے نکلے گا. یہ تابوت سکینہ یہودیوں کا ہے. ان یاتیکم التابوت، انہوں نے کہا تابوت نکلے گا، اور تابوت وہ ہے جس میں سکینہ ہے. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تو ایک تابوت تھا ان کے پاس، اور جوئش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تابوت چھوٹا سا تھا، 1.5 بائی 1.5 فٹ کا، اور شاید 2 فٹ اس کی اونچائی تھی اور طول اور عرض اس کا 1.5 فٹ تھا. جوئش انسائکلوپیڈیا میں اب بھی اس کے متعلق آتی ہے کہ وہ باکس کیا تھا. اس باکس میں تورات کا اصل نسخہ تھا، اور کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھا تھا وہ. اور بعض کہتے ہیں کہ اصل وہ تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھیں، اور وہی تختیاں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آئی تھیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ مما ترک آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، ان کے ماننے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سکینہ تابوت سکینہ میں ہے. ایک وہ آل ہارون، اور جو کچھ ہارون نے چھوڑا ہے وہ بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو مختلف شکلیں دھار لیتا تھا وہ بھی اس میں تھا. اور ہمارے مفسرین نے بھی روایات اصل میں یہودیوں سے نقل کی ہیں، اور یہودی اپنی تاریخ کو زیادہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تابوت بھی تھا، اس تابوت میں وہ عصا بھی تھا، وہ تورات کی تختیاں بھی تھیں، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے. یہ چیزیں تھیں. جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس تابوت سکینہ کو خاص طور پہ سامنے رکھتے تھے کہ اللہ کی برکتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں. اللہ تعالی کی رحمتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں. اور وہ اللہ کی رحمت نازل بھی ہوتی تھی. دشمنوں نے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا، اور وہ جدھر بھی رکھتے تھے ان کے ہاں بیماری تباہی پھیلتی تھی. اور جب یہ موقع آیا تو اس کافر قوم نے کہا کہ کسی طرح اس تابوت کو نکالو، یہ سب اس کی نحوستیں ہیں. اور انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ اسے رکھا اور ان کے علاقے کی طرف دھکیل دیا. فرشتے آئے اور فرشتوں نے اس تابوت کو ان بیلوں کو ہکایا، اور آ کے طالوت کے گھر پہ وہ اترا. وہاں آ گیا وہ تابوت. تو انہوں نے کہا ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایسا تابوت جس میں اللہ کی طرف سے سکون ہے تمہارے پاس، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں باقی تھیں ان کی آل سے وہ اس میں ہیں. تحملہ الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اسے لے آئیں گے. یہ تابوت سکینہ جب ان کے پاس آیا ہے، یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا. اس لڑائی میں انہیں یہ تابوت مل گیا، فرشتے چھوڑ گئے. اور اس لڑائی کے بعد یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا. اور حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے آدمی تھے جنہیں بنی اسرائیل میں نبوت کے ساتھ بادشاہت مل گئی. یہ نبوت تو خیر انہیں ملی تھی پہلے، لیکن بادشاہت ان کے پاس آ گئی. پہلے بادشاہ یہ بنے طالوت، قرآن نے بتایا نا. اور ان کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. اور داؤد علیہ السلام سے وہی تابوت سکینہ جس میں برکتیں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہودی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بیت المقدس میں یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اس کی بنیادوں میں انہوں نے وہ رکھوا دیا تھا وہ تبرکات سارے کے سارے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تابوت سکینہ ہمیں ملے گا، اور جس دن تابوت سکینہ ملے گا پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ جو کھدائیاں آتی ہیں نا کہ مسجد اقصی کے قریب کھدائی شروع کی اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر روک دی اور پھر کھدائیاں شروع کی، یہ ساری کھدائیاں اصل میں اس تابوت سکینہ کے لیے.
کہ وہ کہیں مل جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسے بنیادوں میں کہیں دفن کر گئے. اس کے جیوش انسائکلوپیڈیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی واپسی میں تمہارے لیے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تابوت سکینہ نشانی ہے اللہ کی مہربانی کی، اللہ کی رحمت کی. تو وہ حضرت طالوت کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ کی طرف سے تمہارا بادشاہ مقرر ہونا پکا ہو گیا، گارنٹیڈ چیز ہو گئی، اب نافرمانی نہ کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے کہ کیا مشائخ اور بزرگوں کی جو چیزیں ہیں ان سے برکت اٹھانا یہ جائز ہے یا نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں برکت ہوتی ہے یہ درست ہے یا نہیں. ساری بحث کا خلاصہ محققین نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالی مہربانی اور رحمت نازل کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں اور اللہ نے کہا ہے، پھر نفی بھی نہیں کی کہ اس میں کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں اور اللہ کے فرشتے اسے اٹھائیں گے. ان تبرکات کا اتنا زیادہ ماننا کہ آدمی ان چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جائے، علیاذ باللہ، یہ گمراہی ہے، اور کبھی کبھی آدمی شرک تک نوبت پہنچا دیتا ہے. اور ان کو بالکل ہی رد کر دینا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. بس توسط کا درجہ رہنا چاہیے کہ کسی آدمی کے پاس اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کے تبرکات ہیں، برکت کی چیز سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، رکھے رہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی مجبور نہ کرے کہ اس میں بہت برکت ہے اور اس کو جیسے ذریعہ ہوتا ہے کمائی کا بنا لیتے ہیں یا ایسی چیزیں، ایسے نہ کرے. اور یہ چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ ایسی برکت کی چیز تھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو جو بال آپ نے اتروائے تھے، آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے سارے بال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے کہ وہ اس کو تقسیم کریں. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بالوں میں اللہ نے برکت دی ہے، اسی وجہ سے تو تقسیم کروائیں، وگرنہ کیوں کرواتے. اور صحیح بخاری میں آیا کہ مدینہ منورہ میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نام آیا ہے کہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ اس کٹورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈال دیتی تھیں جو پانی کا کٹورا ہوتا تھا، اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے تاکہ اللہ انہیں شفا دے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا، جبہ، اور وہ بالٹی میں پانی ڈال کے اس میں بھگو کے نکال لیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ پانی اپنے مریضوں کو پلاؤ. ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال ہیں ان کا منہ مبارک اب بھی دنیا میں ہے اور اب بھی ان سے تبرک اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس پانی کو اپنے بیماروں کو پلائے بالکل درست ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے اور صحیح بخاری کی روایات میں آیا ہے. اس لیے آدمی اس چکر میں نہ پڑے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک گھر بنایا اپنی خلافت کے دور میں، میوزیم اسے کہہ لیجئے، اور اس عمارت میں وہ اپنے مہمانوں کو لے جا کے دکھاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، یہ ان کا کرتا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اور کہتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال فرمایا. اور متعدد جگہ یہ آیا ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز کسی سے لے لی اور کہا میرے کفن میں سے شامل کر دینا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں.
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی توہین کی وجہ سے ان کے کفر کا حکم دے دیا تھا، اور قتل کا بھی، جو کہیں مل جائے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور جب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس معافی مانگنے، تو انہوں نے اسلام کی تعریف میں اشعار پڑھے، اور قصیدہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کعب کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی کعب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا، اور آپ نے اپنی چادر انہیں مرحمت فرمائی، اتنے خوش ہوئے آپ ان سے۔ اس لیے ایسی جگہیں جہاں قتل کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو، فقہا نے لکھا ہے کہ یا تو یہ وہ ارتداد ہے کہ جس میں توبہ قبول کر لی جائے مرتد کی، ایک آدمی مرتد ہوا یا کافر ہے، اس نے غلط حرکت کی، اب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے اس حرکت سے، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کی توبہ کو مانا جائے گا اور قتل کا حکم اس سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو قتل کر دو، اور بعد میں جب آپ کے سامنے بات آ گئی اور پتہ چلا، کسی نے آ کے بتا دیا، سفارش کی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، یا اس نے خود آ کے کہہ دیا کہ میں اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں، اس کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اور یا پھر یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ وہ کسی کے قتل کو کہیں اور بعد میں اس سے رجوع کر لیں، امت میں اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، ان کا اللہ کے رسول میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کعب تمہاری معافی ہو گئی، اور اپنی چادر جب مرحمت فرمائی تو اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اس چادر کو ان سے لیں، انہوں نے نہیں دی، اور ان کے وفات کے بعد بار بار درخواست حضرت کرتے رہے، انہوں نے نہیں دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اولاد سے کہا کہ مجھے دے دو، تو انہوں نے 10,000 اس زمانے کے روپے لیے اور چادر انہیں دے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے کفن میں اسے شامل کرنا، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے برکت مجھے ملے۔ مدینہ منورہ کا ایک دور تھا جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ مال نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، بہت اچھی چادر اور بہت خوبصورت تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ضرورت تھی، لیکن عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان کی کسی چیز کی کوئی آدمی تعریف کرتا تھا تو وہ چیز اسے دے دیتے تھے کہ جی تم لے لو۔ تو انہوں نے جب تعریف کی تو آپ نے انہیں چادر دے دی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن تمہیں پتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہیں ضرورت تھی، تو پھر تم نے کیوں تعریف کی؟ انہوں نے کہا بات چادر کی نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کفن کے لیے کچھ چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو چیز لگ گئی ہے اس سے اچھی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اس چادر کو سنبھال کے رکھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا وہ چادر نکالو اور مجھے اس میں کفن دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھوئی ہے، مس ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، اس لیے تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور وہ بال ہونے کی بھی ایک عجیب دلیل آپ سے عرض کریں، وہ اب بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ کہ دنیا میں کسی کے بال بس ویسے ہی رہتا ہے جیسے آدمی سے بال الگ ہوا، اب اس میں زندگی تھوڑا ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اصل میں جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں نا، جن کی باقاعدہ سند ہے کہ ہم نے کس سے لیا، اس سے کس نے لیا، بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں ہیں اس سند میں کہ یہ فلاں 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 ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ان بالوں میں عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے، موٹائی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی شاخیں پھر بن جاتی ہیں۔ پھر ایک شاخ جو ٹوٹتی ہے وہ بالکل ابتدا میں اتنی باریک ہوتی ہے کہ بڑی دقت سے غور سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، شیشے وغیرہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بال ذرا ذرا سا موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر عام آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا بھی جاتا ہے، اس کا طول بھی مناسب ہو جاتا ہے۔
یہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بالوں کی خصوصیت ہے، اور کسی کے نہیں. اور کسی کا بال رکھ لیجئے، اس کے ساتھ یہ لکھ دیجئے 1 صدی بعد بھی وہ بال اسی چیز پہ ممکن ہے قائم رہے، وہ اس میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو برکت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا وجود ہے. سرے سے انکار کرنا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے جو گزر چکی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا اور انہوں نے کہا لوگوں یہ پیالہ ہے اور اس میں ہر پینے کی صحیح چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی ہے، شہد بھی پلایا ہے اور میں نے اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلایا ہے اور دودھ بھی پلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شربت بھی پلایا ہے. یہ سب چیزیں میں اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا رہا. ٹوٹ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، تو انہوں نے پترے سے اس پیالے کو پھر ٹھیک کرا لیا تھا. جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے اس میں پترا لگا ہوا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اسے جڑوا لاؤ، تو میں نے پترا لگوا لیا تھا. اس پیالے وہ بصرہ میں تھا، ہوتے ہوتے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں وہ بصرہ میں آیا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے تھے بصرہ تو اس پیالے میں انہوں نے بھی پانی پیا، اور ایک موقع پہ 8 لاکھ درہم میں وہ پیالہ فروخت ہوا تھا، کسی نے خرید لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، ان کے متعلق صحیح روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک اور پیالہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنی خلافت کے دور میں ان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے وہ پیالہ نکالو، اس میں سے پانی پلا دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اس کے ساتھ لگیں. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ہمارے ساتھ آج تو عجیب بات ہوئی. ان کا کیا؟ ہم نے کہا عرض کیا حضرت رات چوری ہو گئی اور کوئی چیز اس نے نہیں چوری کی، بس وہ پیالہ ہی لے گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اور فرمایا نعم السارق، بڑی زبردست چور تھا، بہت اچھا چور تھا. یعنی چرائی بھی چیز تو کیا چرائی، صرف وہ پیالہ لے گیا ہمارے گھر سے. اب تک اسی لیے محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ کتنی جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باقی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں غار حرا اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا تھا جس زمین کو، اور وہاں وہ بیٹھے تھے. وہ اور حجر اسود کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور چہرہ مبارک یہاں لگا تھا. یہ اپنی اصلی چیزیں اب بھی باقی. تو اس لیے سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ مناسب نہیں. لیکن کوئی کاروبار بنا لے اور کوئی اس پہ آگے علیہ باللہ بدعات اور شرک کی چیزیں شروع کر دے، وہ بھی مناسب نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ہے یہ بڑی برکت کی چیز. اگر کسی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہو تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اس میں یہ بات آخری چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، انہوں نے کہا کہ اس کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تابوت آئے گا اس کے پاس، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں سکون ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. قرآن پاک میں 6 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا ہے، اور ان 6 آیات کے متعلق امت میں ہمیشہ بزرگ یہ لکھتے آئے ہیں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے جو عام طور پہ ان چیزوں کے منکر شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی کسی وجہ سے بے سکونی ہو ان آیات کو پڑھنا چاہیے. بے سکونی مختلف وجوہ ہو جاتی ہیں. معاش کے مسئلے میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں بیماری آ جائے بے سکونی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ عمر میں بے سکونی ہو جاتی ہے. جب آدمی جوان ہوتا ہے امنگیں، آرزوئیں، دل میں خیالات، ترقی کے منصوبے، جنس، اس کی کشش، بوجھ، یہ سب چیزیں بے سکونی کو پیدا کرتی ہیں. یہ 6 آیات پڑھتے رہنا چاہیے. جتنی بے سکونی ہو اتنی زیادہ پڑھنی چاہیے.
بہت سکون اس میں رہتا ہے. خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، بیچاری پریشان ہوتی رہتی ہیں کن کن چیزوں میں، اور یہ بزرگوں نے سب نے لکھا ہے کہ ان آیات میں، ان کے تکرار میں اللہ نے سکون رکھا ہے. 6 آیات میں سے پہلی آیت تو یہ ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے سکون کا، کہ اس تابوت میں سکینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون تھا. ایک آیت تو یہ ہوئی. دوسری آیت سورہ توبہ میں آتی ہے 10ویں پارے میں. 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. 10واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے 26. ہیں 26 نمبر نہیں بھائی، نہیں 26 نہیں ہے، ایک منٹ ہیں، کیا نمبر؟ اوہو اچھا، سورہ توبہ ہی نہیں ہے تو دیکھ کہیں اور رہے. ہاں جی، سورہ توبہ اور 26 نمبر آیت ہے واقعی. 10واں پارہ 25ویں آیت سے آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اور اللہ 25ویں آیت میں سے دیکھیے، اور اللہ کئی جگہ پر تمہاری مدد کر چکا ہے. اے صحابہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرے میں ڈال دیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہاری زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے چل پڑے. اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، اور اللہ نے پھر سکینہ، سکون کو نازل کیا علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المومنین، اور ایمان والوں پر. وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے ایسے فرشتے نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی سزا یہی ہے. یہ 26 نمبر آیت جو ہے نا سورہ توبہ کی دوسری، یہ اسی سورہ توبہ میں آگے چل کے 40 نمبر آیت دیکھیے، تیسری آیت وہ ہے 40 نمبر. الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا تو پرواہ نہیں، نہ کرو. فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا مکہ مکرمہ میں. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولو، اور جب یہ فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے، صاحب کا مطلب دوست، ساتھی، اپنے صحابی سے نا رضی اللہ عنہ. اور یہ کون تھے صحابی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی صحابی نہیں مانتا تو اس آیت میں اس لفظ کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ، پس اللہ نے نازل کیا سکینتہ علیہ، سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وأیدہ، اور اس کی مدد کی بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جسے تم دیکھ نہیں سکے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو ہیٹا کر دیا، اللہ نے کافروں کی بات کو مٹا دیا، پست کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کی بات ہمیشہ بلند رہے گی. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ تیسری آیت ہے سکون کی آیات میں سے. چوتھی آیت سورہ فتح میں ہے.
اور سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے اور 48 نمبر سورت ہے 48. تینوں آیات باقی اسی میں ہیں. 3 آیتیں اب تک ہو گئی نا، باقی تینوں اسی میں ہیں. سب سے پہلے دیکھیے اس کی آیت نمبر 4. هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات، انزل السکینۃ فی قلوب المومنین، جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا. ہر جگہ سکون کا ذکر ہے نا، پچھلی تینوں آیتوں میں تھا نا، چوتھی یہ دیکھ لو اس میں بھی ہے. اللہ نے سکون کو نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو ان کے پاس پہلے سے ایمان ہے اللہ اس ایمان میں مزید اضافہ کرے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں کے اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے. فرشتے اس کا لشکر ہیں، مخلوق اس کا لشکر ہے، ہوائیں اس کا لشکر ہیں. جب تباہ کرنا چاہتا ہے ہواؤں کو چلا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لشکر ہی تو ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یا تو یہاں تک پڑھ لیا جائے بس، اور یا پھر اس آیت کو پورا پڑھا جائے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اس ذریعے سے اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو داخل کرے باغات میں، جنات تجری من تحتها الانہار، جس میں دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے ایمان والوں کے ساتھ یہ ہو. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے. دیکھا خدا نے کہا کیا 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 ان کا جرم بیان کیا ہے، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. علیہم دائرۃ السوء، یہ برائیاں انہی پہ پلٹیں. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ نازل ان پہ. ولعنہم، اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ. واعد لہم جہنم، اور اللہ نے جہنم ان کے لیے ٹھکانہ بنایا. وساءت مصیرا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یا تو یہاں تک پڑھ لے یا وہاں تک. کتنی آیات ہو گئی؟ 4. 5ویں اسی سورت کی 17 نمبر آیت دیکھیے آپ. 17 نمبر. اچھا جی ہیں 15 ہے، 18 ہے، 17 نہیں 18 ہے جی. لقد رضی اللہ عن المومنین، اور اللہ تعالی بلا شک و شبہ قسم ہے اللہ کو. قد جب آ جاتا ہے نا ماضی پہ، رضیہ ماضی ہے نا، راضی ہوا. اللہ کو قسم ہے اس کی کہ وہ راضی ہوا ان تمام ایمان والوں سے. اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. کہاں پہ؟ حدیبیہ میں. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکون نازل کیا. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے انہیں بشارت دی کہ ان قریب یہ شہر تم فتح کرو گے. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بڑی کثرت سے مال غنیمت تمہیں ملے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب ہے ان چیزوں کے لیے، حکمت والا. 5 آیتیں ہو گئیں. اور 6ٹھی آیت آپ دیکھیے 26 نمبر. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں بیجا تعصب، حمیت ان کے دلوں میں آئی. حمیت الجاہلیت، ایسی حمیت، ایسی حمیت یعنی ضد، اور ایسی حمیت کہتے ہیں جاہلیت کا جذبہ. اس میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ،
اللہ نے سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلی المؤمنین ایمان والوں پہ نازل کیا، والزمہم کلمۃ التقوی اور اللہ نے انہیں جوڑ دیا تقوی کی بات کے ساتھ، وکانوا احق بہا واہلہا اور وہ اس قابل تھے، اس کے اہل تھے کہ تقوی ان کے شامل حال رہتا، جب وہ اس قابل تھے، اس کے اہل تھے کہ سکون پہ نازل کیا جاتا، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی کسی طرح کی بھی بے سکونی ہو، گھر میں، معاشرے میں، کسی بھی جگہ لڑائی ہو جاتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، آدمی کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کئی مرتبہ ایئرپورٹ پہ، ویزا میں 1000 مسائل انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں کہ اس میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ 6 آیات بزرگوں نے لکھا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ یہ جو وظیفے پوچھتے رہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی چیزیں، اللہ کے کلام سے بہتر کون سا وظیفہ ہے؟ تو 6 آیات میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا ہے یہ چیز۔ فلما فصل طالوت بالجنود اور جب دشمن کے مقابلے میں بڑھے، نیا رکوع ہے یہاں سے، فلما فصل طالوت بالجنود اور جب تابوت سکینہ کی واپسی جو تھی اب یہ ہو گئی۔ بائبل میں اس تابوت سکینہ کی جو واپسی ہے نا، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے بہت بعد میں، اور بائبل میں یہ بیان آیا ہے کہ طالوت کا جو دور تھا اس سے بہت پہلے تابوت سکینہ مل گیا تھا، اور اللہ نے خاص طور پر جو ذکر کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ بتائے بائبل کی غلطی کو کہ تابوت سکینہ لوٹ کے آیا ہے اس دور میں، اس سے بہت پہلے نہیں مل گیا تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جب آپ کمپیریٹو اس کو دیکھیں گے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے یہ لفظ یہاں کیوں کہا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود اور جب الگ ہوئے طالوت لشکروں کو لے کے مقابلے میں آئے، بڑھے، مقابلے میں آئے لشکروں کے، قالا انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالی کیا کرنے والا ہے؟ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک دریا کے ذریعے۔ یہ دریا جو تھا دریائے اردن اب تک قائم ہے، یہ اس پار تھے اور دریا کو کراس کر کے پھر انہوں نے دوسرے کنارے پہ آ کے لڑنا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ذریعے۔ فمن شرب منہ جس نے اس میں سے پیا اس دریا کا پانی، فلیس منی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکے گا، بزدل ہو جائے گا۔ ومن لم یطعمہ اور جو اس میں سے نہ چکھے، فإنہ منی وہ ہم میں سے ہے، الا مگر من اغترف جس نے بھرا، غرفتن چلو، چلو سمجھتے ہیں یہ، جس نے ایک چلو پانی بھر لیا اس میں سے، وہ ہے بیدہی اپنے ہاتھ سے، ایک اد چلو پانی لے لیا بس وہ ہے، اور جس نے زیادہ پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ بس ٹھیک مومن کی زندگی گئی ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ذریعے، اور مومن کی جو زندگی ہے نا یہ زندگی دریا ہی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی جس نے اس دنیا سے پیٹ بھر لیا نا اپنا اور کوشش یہ کرتا رہا وہ ہم میں سے نہیں ہو۔ ولم یطعمہ فإنہ منی اور جو اس دنیا کے قریب بھی نہ جائے گا وہ ہمارا ہے، الا من اغترف غرفتم بیدہ ہاں جو ضرورت پیش آنے پہ ایک آدھ چلو اس دنیا سے لے لے بس وہ ہے جو بچ گیا، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی زندگی بس یہی ہے، ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس چیز میں سے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق لے لے، زیادہ چکر میں نہ پڑے۔ یہ دنیا بڑے دبے پاؤں انسان کے دل میں آتی ہے، اور جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو، اس پیسے کو جیب میں رکھنا جائز، اس کا کمانا جائز، خرچ کرنا جائز، اس سے فائدہ اٹھانا جائز، اور اسے بینک میں رکھنا جائز، اسے اپنے دوستوں کو دینا جائز، والدین، اعزاء، اقربا پہ خرچ کرنا جائز، اپنے گھر میں جمع کرنا جائز، اور اپنے دل میں جمع کرنا ناجائز۔ اتنی سی بات، جس دل میں یہ جمع ہو جاتا ہے نا یہ پھر حکمران بن جاتا ہے،
پھر وہ آقا بن جاتا ہے اور اسے دوڑاتا ہے کہ میری خدمت کرو، مجھ میں کمی نہیں آنی چاہیے، میری صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور لاؤ، الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ انہوں نے کہا جس نے اس پانی کو چکھا ہے وہ ہم میں سے نہیں، مگر کوئی ایک آدھ چلو جتنی ضرورت ہے اتنا لے لے۔ قالو، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے بجالوتا و جنودہی، جالوت سے لڑنے کی اور اس کے فشربوا منہ، اللہ نے فرمایا پھر پی لیا سب نے اس میں سے، الا قلیلا منہم، بس تھوڑے سے رہ گئے، کچھ تو شہزادے وہیں سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت لڑائی ہونی چاہیے اور ہم اپنے گھروں سے بچوں سے نکال دیں گے، جب لڑائی فرض ہوئی تو وہ شہزادے تو وہیں رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ 57 کی جنگ آزادی جو تھی، جب انگریز آئے اور قبضہ کرنے کے لیے تو شہزادے مغلوں کے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ارے پالکی والے کو بلاؤ، اٹھائے ہمیں، بھاگنے کا وقت آ گیا، جلدی چلیں۔ پالکی والوں سے پہلے ہی انگریز پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ یہ بند نہیں ہوا، چلو اچھا۔ انہوں نے کہا فشربوا منہ، انہوں نے اس میں سے پی لیا پانی سے، سوائے اس کے کہ تھوڑے سے تھے، بس بچے وہ، اور کتنے بچے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں یہ بات تھی کہ بس اتنے بچے جتنے ہم لوگ بدر میں تھے، یعنی 313، کہاں تو ہزاروں میں اور کہاں 313 میں۔ یہ 313 کا ہنسا بھی عجیب ہی چلا ہے بھائی۔ یہودی ایک، انہوں نے کہا جس دن ہم 313 پکے یہودی ہو گئے اس دن دنیا میں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تم 313 کو تمہارا کیا ہے اس میں؟ تو اس نے کہا بس کچھ نہیں، بس ہم 313 ہو جائیں۔ یہ پہلی بار ان سے سنا۔ دوسری بار یہ اہل تشریح کے ہاں پڑھا، انہوں نے کہا 313 حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی ہم ہو گئے اس دن ہم غالب آ جائیں گے، 313 ہونے کی دیر ہے۔ اور وہ 313 میں سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو امام تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو دنیا میں 6 یا 7 ہوئے ہیں، جس دن تم 313 ہو گئے دنیا میں غالب آ جاؤ۔ یہ عجیب بات، اور ہم کہتے ہیں کہ 313 جنہوں نے ہونا تھا نا بس وہ ہو گئے، ان جیسا اب دنیا میں نہ پیدا ہوتا ہے آئندہ کو اور نہ اس کی کوئی توقع ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور مکہ میں جس خون اور آگ کے دریا سے وہ نکل کے اللہ کے بندے آئے تھے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ان میں سے کوئی زندہ ہو کے آ جائے تو اتنی برکتیں ہو جائیں کہ امت پوری میں بیداری پیدا ہو جائے۔ گزر گیا۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کتنے پار چڑھے، تو اتنے ہی جتنے بدر میں۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم فلما فشربوا منه الا قليلا منه، سوائے تھوڑے سے، بس ان کے علاوہ سب نے پانی پی لیا، جس نے پی لیا ایسا بزدل ہوا کہ پیچھے ہی رہ گیا۔ فلما جاوزه، اور جب انہوں نے عبور کیا اس کو، ہو کدھر لوٹی ضمیر ہے؟ دریا کی طرف، جب اس دریا کو انہوں نے عبور کیا، دریائے اردن کو۔ والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے اسے عبور کر لیا، یعنی ماہو حضرت طالوت کے ساتھ جو تھے ان سب نے عبور کیا۔ قالو، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، بجالوت، جالوت کے مقابلے میں، و جنودہی، اور اس کے لشکر کے مقابلے میں۔ آج کے دن کوئی بھی ہماری طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکر، ان کے لشکروں کے مقابلے میں۔ یہ انہوں نے کہا۔ تدریجاً کتنے لوگ نکلتے گئے، کچھ پہلے چلے گئے تھے، کچھ نے پانی پی لیا، اور جو بچے کھچے آئے ہیں انہوں نے بھی کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہی، آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جنہیں یہ یقین تھا۔ زن کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ موقع پہ یقین ہے، گمان نہیں۔ جنہیں یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ،
انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے اللہ سے، کہنے لگے وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ، کتنے ہی گروہ، کتنے ہی لشکر، قلیلۃ جو چھوٹے چھوٹے تھے، غلبت وہ غالب ہوئے، فئۃ گروہوں پر، کثیرۃ جو کثرت سے تھے، باذن اللہ جب اللہ کا حکم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی بڑی جماعتوں سے جا ٹکرائیں، اور اللہ کا جب حکم ہوا تو وہ غالب ہو گئے۔ اللہ کا حکم اصل ہے، ہماری قلت اور کثرت کی بات نہیں۔ اللہ کا حکم کدھر ہے یہ دیکھو۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اور باقی ساری چیزیں بھی پوری تھیں، پھر اتنے بڑے امتحان سے گزرے، پیاس لگ گئی ہوگی، پانی کو دیکھ کے جی للچایا ہوگا، اور پھر تھوڑے بہت جو آگے چلے گئے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی میدان جنگ میں صبر کرو، ڈٹے رہو۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب جالوت کے لشکر ابھرے، برزا کا مطلب ابھرنا کسی چیز کا، یہ بروزی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ قادیانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی تھا مرزا غلام احمد قادیانی یہ بروزی نبی تھے، یعنی ابھرے ہیں، بعد میں سامنے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ولما برزوا، اور جب وہ ابھرے، کون؟ لے جالوت، وہ جنود ہی، لشکر جالوت کے، اور جالوت جو تھا ان کا سردار جو تھا وہ جنود ہی، اس کے لشکر، قالو انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ انڈیل دے، فرغا کسی چیز کو انڈیل دینا، جیسے بالٹی سے پانی کو انڈیل دیتے ہیں، بہا دینا بہت تیز بہاؤ کے ساتھ، افرغ علینا صبرن، انہوں نے کہا پروردگار انڈیل دے ہم پہ صبر، یعنی بہت زیادہ صبر عنایت فرما، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، جمائے رکھ، یعنی ان کافروں کے مقابلے میں، وانصرنا، اور اللہ ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، ان کافر قوموں پر، اس کافر قوم پر اللہ ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا معاملہ سخت ہو جائے دعا کی طرف اتنی ہی توجہ کرنی چاہیے، اتنی ہی زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا ہی تھا، حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کام سخت ہو جاتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعا کی طرف لگ جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کام سخت پیش آ جاتے تھے، دشوار، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ فہزموہم، سو انہوں نے یعنی حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو لشکر تھے انہوں نے ان کو، جالوت اور اس کے لشکروں کو، ہزموہم پیچھے دھکیل دیا، شکست دے دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا جالوت کو۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں، اس کا مطلب ہے شریک تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے بچے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے پتھر رکھ کے کسی چیز میں اسے گھمایا اور پھینکا جب، تو جا کے جالوت کو لگا اور وہ مر گیا، اس پتھر سے سر کھل گیا، مر گیا۔ جب مرا تو پھر ظاہر ہے باقی لوگوں کو شکست ہو گئی۔ اللہ نے کہا قتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا جالوت کو۔ یہ خاص طور پہ قرآن لایا ہے کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ جالوت کو کسی اور نے مارا تھا، تو اللہ نے یہ لفظ لا کے بتا دیا کہ نہیں، جالوت کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا تھا۔ اور اس سے داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں پھر بنی اسرائیل میں جن میں بادشاہت اور نبوت دونوں جمع ہو گئی، اور بنی اسرائیل کو جو اقتدار ملا ہے یہ دوسرے آدمی ہیں۔ جالوت کو مل گئی طالوت کو مل گئی بادشاہت، اور طالوت کو نبوت تو نہیں ملی تھی، نبوت تو پھر سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ قتل داؤد جالوتا، بڑے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت بہت
اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا بہت مضبوط. اتنا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ اچھی عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی لگی. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور اتنی خدا کی عبادت تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا اور کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے وہاں پہ خدا کی عبادت کرتا رہتا تھا. خود کرتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے کسی اور کو بٹھا دیتے تھے. گھر والی ان کی وہ عبادت کرتی رہتی تھیں، وہ اٹھتی تھیں، پھر نوکروں کو بٹھا دیتے تھے. 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی. انہی کے متعلق حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو اٹھتے تھے اور پھر چھٹا حصہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، 1/6 حصہ رات کا، پھر وہ سو جاتے تھے. اور رات کو سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے. ان کی عبادت کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ واحد آدمی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد زمین میں ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے خلیفہ بنایا، نام لے کے نہیں کہا. یہ کہا ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا ہے. واحد آدمی ہے جن کو اللہ نے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں بنی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں اور ان کو میں نے نبوت دینی ہے. تو انہیں اپنے بیٹوں میں آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا نظر آیا اپنا جس میں بڑا نور تھا. تو انہوں نے کہا پروردگار یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جب عرض کیا تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اس کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر ہوگی 60 برس. تو پریشان ہوئے. ان کا اللہ اس کی عمر اگر آپ 100 برس کر دیں، 100 سال دے دیں میرے اس بیٹے کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم ہرگز اس کو تبدیل نہیں کریں گے. پھر وہ سوچتے رہے. پھر ان کا اللہ اگر میں اپنی عمر میں سے اسے کچھ دینا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی. تو انہوں نے کہا اللہ میری عمر میں سے 40 سال داؤد کو دے دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اسے لکھو. جب فرشتوں نے اس تحریر کو لکھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال اپنی زندگی کے دیے، تو اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے لیے 100 برس لکھ دو اور اس پہ اسے دستخط کراؤ اس پہ. تو آپ نے فرمایا اس پہ آدم علیہ السلام نے دستخط کیے اور اللہ نے کہا اس تحریر کو محفوظ رکھنا. فرشتوں نے محفوظ رکھی. جب آدم علیہ السلام کی اپنی زندگی کے 960 برس پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے، اور اگر آپ مزید اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگیے. تو انہوں نے کہا میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، مجھ سے وعدہ 1000 سال کا ہوا تھا. تو فرشتوں کو خبر نہیں تھی، چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا اس دن کے لیے ہم نے وہ تحریر لکھوائی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا نسیہ آدم، یہ آدم بھول گیا ہے نا، اور یہ بری عادت نسیہ ذریت ہو، اس کی اولاد کو بھی پڑے گی، وہ بھی اسی طرح بھول جایا کریں گے بات کر کے. تو یہ تحریر اس کے پاس لے کے جاؤ. تو جب انہوں نے اپنی تحریر دیکھی، وہ جو اس پہ دستخط ہوئے تھے ان کے، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا پروردگار مجھے یہ یاد نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہیں اور دے دیتے ہیں 40 سال، اور 1000 برس کے بعد پھر اللہ نے انہیں بلا لی. بہت جلیل القدر پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام. قتل داؤد و جالوتا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا جالوت کو. وہ آتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اسے حکمرانی دے دی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. یہ ہو کی ضمیر یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. والحکمہ، اور اللہ نے انہیں حکمت دے دی. دونوں چیزیں اللہ نے انہیں دی. ایک فیصلہ انہوں نے کیا
اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی تھے، اور اللہ نے اس موقع پہ کہا ہے کہ داؤد نے فیصلہ کیا اور سلیمان ان کا بیٹا بھی تھا، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اور ہم نے سلیمان کو اس کے باپ سے زیادہ فیصلہ کرنے کی قوت سمجھتی تھی، اور وہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عدالت کے دروازے پہ سنا۔ انہیں پوچھا کہ تمہارا مقدمہ والد نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کے والد نے یہ فیصلہ کیا۔ ان کا میں ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا اور ان فریقین کو بھی بلایا اور کہا بیٹے آپ کیا فیصلہ کرتے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اور ہم نے سلیمان کو اس میں زیادہ سمجھ دی تھی، اس کے باپ کی نسبت بیٹے کو زیادہ سمجھ دی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا عِلْمًا وَحِکْمًا، اور ہم نے دونوں کو علم بھی دیا تھا، دونوں کو حکمت دی تھی۔ یہاں بھی ہے آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے ملک بھی اسے دیا، بادشاہت بھی، اور حکمت سے بھی نوازا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو چاہا اسے علم دیا۔ زبور اللہ نے انہیں دی، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے پہاڑوں کو کہا یا جبال اوّبی ماہ والطیر، اور جو پرندے تھے ہم نے انہیں کہا کہ جب داؤد ہمارا بندہ ہماری عبادت کیا کرے، یہ پڑھا کرے زبور کو، تو تم اس کے ساتھ اس کی آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرو۔ تو جب زبور کو پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو پرندے بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ کیا منظر ہوگا! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم تو اتنا اچھا پڑھتے ہو کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہو۔ بہت خوبصورت آواز اللہ نے انہیں دی تھی، پڑھتے بھی بہت اچھا۔ اور عجیب بات ایک حدیث میں آئی ہے بخاری میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز ان میں ایسی رکھی تھی کہ ٹائم میں سفر کرتے تھے، وقت میں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، ٹائم کنٹرول میں کسی کے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم میں ٹریول کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ میرے گھوڑے پہ زین کسو، پالان جس پہ بیٹھتے ہیں، اور جتنی دیر میں وہ کام کرتا تھا اتنی دیر میں وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ یہ کہیں آیا ان کا تذکرہ، پھر بات کریں گے۔ یہ حدیث مشکل احادیث میں گنی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ٹائم میں کوئی چیز ایسی خدا نے ان کے لیے کر دی تھی۔ والحکمہ، اللہ نے کہا حکمت، وعلمہ مما یشاء، جو چاہا اللہ نے انہیں سکھایا۔ اس کا مطلب ہے بہت کچھ خدا نے انہیں دیا ہوگا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا کچھ لوگوں کو، بعضہم کچھ لوگوں کو، ببعضن کچھ لوگوں کے ذریعے سے، بعضہم جو فساد کرنے والے ہیں پہلے، جو گناہگار ہیں، ببعضن دوسرے بندوں کو غالب کر کے، اگر خدا ایک گروہ کو نہ ہٹاتا دوسرے گروہ کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولکن اللہ، اور لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، بہت فضل فرمانے والا ہے ان جہانوں میں۔ جہاں ابتدا ہوئی تھی نا ان آیات کی، وہاں پر آیا تھا نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا جہاں پہ جہاد کے معاملے میں کہ دیکھو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 244 پہ آخر پہ ہے نا، ہم نے کہا تھا آخر پہ آئے گا دوسرے پارے کے، یہاں وہ بات آ گئی کہ اگر اللہ نہ ہٹاتا، اس جہاد کو فرض نہ قرار دیتا اور ایک گروہ کو غالب کر کے دوسرے کو مغلوب نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے جہانوں میں، فضل کرتا ہے، ایک گروہ کو غالب کرتا ہے اور دوسرے گروہ کو پٹوا دیتا ہے۔ اگر خدا یہ نہ کرے دنیا میں کفر ہی کفر پھیل جائے۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات، نتلوہا، ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں، علیکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، بالحق، سچائی کے ساتھ۔
یہ جو بالحق کا لفظ یہاں لائے ہیں نا، چونکہ ساری تاریخ ہے پیچھے، تو تاریخی طور پہ قرآن کا یہ بیان اس سے بائبل کے بیان ٹکراتے ہیں. وہاں پہ کچھ اور چیزیں، اس لیے بالحق کا لفظ لائیں کہ اہل کتاب اور تاریخ والے اس میں کچھ شک نہ کریں. یہ بالکل سچائی کی باتیں ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں، ہم نے آپ پہ نازل کی. نازل ہو رہا ہے اللہ کا کلام، اور نازل کرنے والے اللہ، اور جس پہ آ رہا ہے ہستی پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹ درمیان میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شک و شبہ اللہ کے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے آپ ہیں. یعنی جیسے اور رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جھوٹ کا معاملہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ایسے ہی آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے ان چیزوں.